یہ ہماری تیسری ٹولی آ رہی ہے۔ اصل میں تھوڑا ضعیف لوگ ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہوئے لے کے آنا ہے۔ جاوید بھائی ہیں ماشاءاللہ، مخصوص فرام لہرپور۔ ڈاکٹر عمران صاحب، ڈاکٹر صاحب تھوڑا آگے چلے، آپ لوگ تھوڑا آگے چلے۔ یہ ہمارے عمیر بھائی کے حاجی ہیں ماشاءاللہ، سارے ساتھی ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں سب۔ الحمدللہ ابھی ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ بہت بڑی زیارت ہے، مقام احد۔ توجہ فرما کے سنیے گا، جب آپ بولتے ہیں نا تو پھر خلل پیدا ہوتا ہے، پلیز توجہ فرمائیے۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی زیارت کے بعد سب سے بڑی زیارت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ سید الشہداء کا مطلب ہے تمام شہیدوں کے سردار کون؟ اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جنگ میں ہم کھڑے ہیں نا، جس میدان میں ہم کھڑے ہیں، یہ وہ بہت میدان ہے جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ یہ وہ در ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی سے کیا عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کے نبی رونا بس کر دیں، اللہ کے نبی رونا بس کر دیں۔ آپ کے چچا کو بہت بڑا بلند مرتبہ دیا گیا ہے، اللہ نے دیا ہے کیا کہ اللہ نے اس جگہ پر آسمانوں پہ لکھ دیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم جس در پر آئیں سب سے زیادہ چیز ہے دری، سب لوگ دائیں بائیں اوپر نیچے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے دو قبر مبارک ہیں، ہمارے سامنے دو قبر مبارک ہیں، سامنے اس کی چاروں طرف سے پتھر اٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہماری طرف قبر مبارک ہے، ایک اس سے آگے قبر مبارک ہے۔ جو ہماری طرف قبر مبارک ہے، ہماری طرف اس کا پتھر ایسا چورس ہے۔ اللہ کے نبی کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے، اس کے آگے کی قبر مبارک ہے، اس کے اندر دو صحابی رسول ہیں، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی قبر مبارک پیارے آقا کے پیارے چچا کی ہے، اس سے آگے جو قبر مبارک اس کے اندر دو صحابی رسول ہیں۔ تو سب لوگوں سے التجا کرتا ہوں محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کی پیارے آقا کی چچا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا اہل الدیار، اہل المدینہ، السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکم یا امیر مدینہ، السلام علیکم یا اسد رسول اللہ، السلام علیکم یا امی رسول اللہ، السلام علیکم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کے پیارے چچا جان کی پہلی قبر مبارک اور اس سے آگے ایک قبر مبارک جس کے اندر دو صحابی رسول ہیں، ایک حضرت مصعب بن عمیر، دوسرے حضرت عبداللہ بن جاش۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ مکے کے رہنے والے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، 300 درہم کا لباس پہنتے تھے، بہت امیر تھے۔ زندگی میں جو ایک مرتبہ لباس پہنتے تھے دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں پہنا تھا، اور جب اسلام کی دوسری جنگ میں آ کر شہید ہوئے تو ان کی چادر ہے جس کا ٹکڑا بھی کم پڑ گیا تھا، ان کا سر مبارک ڈھانپا جاتا تھا تو ان کے پاؤں مبارک ننگے ہو جاتے تھے، ان کے پاؤں مبارک ڈھانپے جاتے تھے تو ان کا سر مبارک ننگا ہو جاتا تھا۔ احد وہ جگہ جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ڈھانپ دیا جائے، پاؤں مبارک کے اوپر یہاں پہ درختوں کے پتے رکھے گئے تھے۔ اتنی عالی شان خوشبو لگاتے تھے کہ جب مکے کی گلی میں سے گزرتے تھے تو گھر کے اندر رہنے والوں کو علم ہو جاتا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کر جا چکے ہیں۔ انہی کے ساتھ دوسرے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جاش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہیں، اسلام کی دوسری جنگ میں آ کر شہید ہوئے۔ اس جگہ پر 3 شخصیت آرام فرمائے، سب سے پہلے اللہ کے نبی کے پیارے چچا ہیں، اس سے آگے ایک قبر مبارک جس کے اندر 2 صحابی رسول ہیں، باقی کتنے بچے؟ 67 ہمارے بالکل دیکھیں بائیں ہاتھ کی جانب ایک گڑھا اٹھا ہوا بالکل دیوار ہے چاروں طرف سے اوپر، جن کو نہ نظر آئے میں آپ کے پھر آگے لے جاؤں گا۔ وہ جگہ وہ ہے جس کے اندر 67 صحابہ کرام ہیں جن کی اجتماعی قبر ایک ہی ساتھ آرام فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ گائیڈ کر دوں احد کے مقام پر جب اللہ کے نبی بدر میں دعا کر سکتے ہیں، آسمانوں سے نورانی فرشتے آ سکتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اللہ کے نبی احد پہ بھی دعا کر سکتے تھے۔ فرشتوں کی مدد اس جگہ پر بھی آ سکتی ہے۔ جس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جنگ میں آقا خود شامل ہو اس جنگ میں شکست نہیں ہو سکتی۔
उस जंग में शिकस्त नहीं हो सकी। ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के बिल्कुल मुताबिक था। 67 जो आराम फरमाए तमाम के तमाम जन्नत के सहाबी रसूल जिन्हें अल्लाह के नबी ने दुनिया में रहकर जन्नत की बिशारतें अता की, ठीक है। उन 67 में एक ऐसे अफजल भी हैं जिनका नाम हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हज़रत हंज़ला ये वो शान वाले सहाबी हैं कि जब जिस दिन ये जंग लड़ी गई थी उस दिन उनकी शादी थी और वो अपने बिस्तर पर थे, अपने बिस्तर से उठकर ओहद किस मैदान में आकर शहीद हो गए, हत्ता कि यहाँ तक उनका गुस्ल नहीं था, उनका गुस्ल नहीं था। जब 70 शोहदा इकराम के जिस्म मुबारक ओहद किस मैदान पर इकट्ठे किए गए नमाज जनाजा के लिए, तो वाहिद हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जिनका जिस्म मुबारक ज़मीन पर नहीं था। जमीला तो ज़मीन से हवा की तरफ ऊपर उठा हुआ था, उनके जिस्म मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। सहाबा इकराम ने सवाल किया तो अल्लाह के नबी फरमाते कि मैं देख रहा हूँ जो हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म मुबारक से जो पानी के कतरे टपक रहे हैं ना, अल्लाह के मलाइका अल्लाह के फरिश्तों ने ओहद किस मैदान पर उनको गुस्ल दिया था, जिन्हें लक़ब भी गसील मलाइका का मिला था। हज़रत कहते हैं कि मदीने में अगर अल्लाह के नबी से कोई बात मनवानी है ना, तो जो भी अर्ज़ यहाँ पे आप सरकार की चचा की बारगाह में डाल देंगे ना, मेरा ईमान सबका यकीन है कि आप मदीने से खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि मदीने के सबसे पहले खलीफा, पहले गवर्नर, पहले अमीर अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ये अल्लाह के नबी के प्यारे चचा भी हैं और उनके रज़ाई भाई भी हैं। रज़ाई भाई उसको बोला जाता है जिसने एक ही माँ से दोनों ने दूध पिया हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान को यहाँ पे जब शहीद किया गया तो प्यारे आका इतना रोते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान को यहाँ पे बड़ी बेरहमी, बड़ी बेदर्दी से यहाँ पे शहीद किया गया था। मैंने आपको अर्ज़ किया था गाड़ी में कि बदर की जंग का बदला लेने के लिए इस्लाम की दूसरी जंग को मदीना मुनव्वरा के अंदर रचाया गया था जब अल्लाह के नबी मदीने में आए थे। एक हिंदा नामी औरत थी जो कि अबू सुफियान की बीवी थी, उसका एक वाशी गुलाम था जिसका नाम था वाशी बिन हर्ब, जो नेज़ा चलाने में महारत रखता था। उसने कहा था कि अगर तो अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान को शहीद कर देगा ना तो मैं अपनी गुलामी से मैं आज़ाद कर दूँगी। उसने जंग के दौरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान की नाफ उनके पेट मुबारक पर नेज़ा चलाया और छुप के वार किया था। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तब नींद बेहोशी के आलम में थे। उस औरत ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान की जिस्म मुबारक की यहाँ पे बड़ी बेहुरमती की, उनका सीना मुबारक चाक करके ना उनका कलीजा मुबारक निकाल कर कच्चा चबाना शुरू किया था। मुबारक कलीजा था, अलग से आगे की जानिब नहीं उतरा। जब उसके इंतकाम किया किसी भी न बुझी, उसने अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान की जिस्म मुबारक की एक एक बोटी की, उनके हाथ मुबारक, उनके पाँव मुबारक, उनकी नाक, उनकी कान मुबारक, उनकी आँखें मुबारक निकाल कर सुई के ज़रिए ना धागे में परोकर गले में डाल के उसने यहाँ पे खुशी की। प्यारे आका इतना रोते हैं कि अल्लाह के नबी की दाढ़ी मुबारक यहाँ से आंसू से तर हो जाती है। अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान को इतना बड़ा लक़ब दिया अल्लाह ने कि अल्लाह के भी शेर और अल्लाह के रसूल के भी शेर है हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो वाशी बिन हर्ब जिसने अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान को यहाँ पे शहीद किया, यहाँ से ताइफ के बाद 1 साल के बाद मदीने में आता है। जब मदीने में आता ना तो इस्लाम कबूल कर लेता तो प्यारे आका उसको माफ़ कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने एक सवाल किया था कि वाशी मेरा चचा तो बड़ा बहादुर था, तुमने उसको कैसे शहीद किया? तो अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह जंग के दौरान मेरे 3 लोग ज़िम्मे लगाए गए थे। सबसे पहले या रसूलल्लाह नौज़ुबिल्लाह कि आपको शहीद करना है, मैं आपकी तरफ नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि चारों तरफ से सहाबा इकराम ने आपको कवर किया। अगर तीर यहाँ से आता तो सहाबा यहाँ पे हो जाते, अगर तीर यहाँ से आता तो सहाबा यहाँ पे हो जाते। मतलब ये कि जितने भी आराम फरमाए अल्लाह के नबी का दिफा करते हुए इस्लाम की दूसरी जंग में शहीद हो गए। एक कुफार ने प्यारे आका की जानी पत्थर मारा तो अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक पर आकर लगा। प्यारे आका की दंदान मुबारक बहुत इस मकाम पर कॉर्नर इस मकाम पर शहीद बैठी, लेकिन अल्लाह के नबी का हुस्न इससे भी ज़्यादा बढ़ गया। या रसूलल्लाह मैं आपकी तरफ नहीं आ पाया, दूसरे ज़िम्मे मेरे मौला अली लगाए गए थे कि नौज़ुबिल्लाह मौला अली को शहीद करना है, तो मैं उनकी तरफ भी नहीं आ पाया, क्योंकि जैसे उनकी नज़र चारों तरफ घूमती थी, उनकी तलवार भी चारों तरफ घूमती थी, तो मैं उनकी तरफ नहीं जा पाया। तीसरे ज़िम्मे मेरे आपके चचा लगाए गए थे कि अमीर मदीना अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान को शहीद करना है। मैं वो घोड़े पर सवार थे, दोनों हाथों में तलवार थी, तो मैं एक टेले की जानिब छुप गया। मैंने छुप के वार किया तो उनके नाफ मुबारक पर जाकर लगा। बताने का मकसद ये कि अल्लाह के नबी 1 साल के बाद फिर उतना रोते जो अल्लाह के नबी उहद के मैदान पर। अल्लाह के नबी 1 साल के बाद फिर उतना रोते हैं जितना अल्लाह के नबी उहद के मैदान पर उस वक्त रोए जब अल्लाह के नबी के प्यारे चचा जान को यहाँ पे शहीद किया गया। अल्लाह के नबी ने तब फरमाया कि वाशी तुम मेरे सामने मत आया करो, जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। तो जब भी महफिल लगती सरकार की तो अल्लाह के नबी की पुश्त मुबारक के पीछे आकर बैठा करता। ऐसा बहुत बड़ी और सबसे नाजुक ज़ियारत मदीना मुनव्वरा की बहुत शरीफ है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। सब लोग ऊपर चढ़े हुए पहाड़ी के ऊपर, हम सब लोग वहीं से चल के आए। मेरी गाड़ी में बहुत से हाजी ऐसे जो साहिब इल्म है, जानते हैं, तारीख पढ़ते हैं, देखते हैं। उस पहाड़ी के ऊपर अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा इकराम को तैनात किया था। इस पहाड़ी का नाम है जबल रुमात। जबल कहते पहाड़ को और रुमात कहते तीर को। इसको आसान ज़ुबान में 3 अंदाज़ों वाली जगह बोला जाता है, जिसके ऊपर अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा इकराम को तैनात किया। एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की क़यादत में मेरे आका ने 50 सहाबा इकराम को तैनात किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम जंग जीत जाएँ या हम जंग हार जाएँ, इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। चाहे चील कभी हमारी बोटियाँ भी नोच लें, इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। जब मुसलमान सहाबा इकराम ने देखा कि हम जंग जीत रहे हैं,
فتح پا رہے ہیں, اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے. تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب یہ مسلمان نہیں تھے, یہ کفار کے لیڈر تھے. انہوں نے کفار کی جانب سے دوبارہ سے احد سے لمبا چکر لیا, دوبارہ سے حملہ کیا, جن میں 70 صحابی رسول اس مقام کی جانب ہمارے شہید ہوئے. اکثر حاجی صاحبان ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام سے بھول ہوئی تھی, نعوذ باللہ کے ساتھ نہ 40 کے لگ بھگ صحابہ کرام اس پہاڑی سے نیچے اتر کر آئے تھے. 50 نہیں تھے, 10 تھے اسی پہاڑی کے اوپر باقی تھے, اسی پہاڑی کے اوپر شہید ہو گئے. 40 نیچے اترے اس نیت سے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے ان کی مدد کرنے والے کی نعمت اکٹھا کرنے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہم جب جیت جائیں یہ ہار دے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. حدیث ہے نا کہ جس سے اللہ کے نبی منع فرمائے رک جاؤ, جو دیں اس کو لے لو. 40 صحابہ کرام جب نیچے اترنے والے کی نعمت اکٹھا کرنے کے لیے, تب 70 صحابی اس مقام کی جانب شہید ہوئے. ٹھیک ہے, بہت کے اس میدان پر سب سے خاص جگہ ہے. 10 صحابہ کرام اوپر شہید ہوئے, 40 صحابہ کرام نیچے شہید ہوئے. ہمارے بہت قابل نہیں کہ اس جگہ پر چڑھ جائے جہاں پہ ہمارے آلریڈی 10 صحابہ سے شہید ہوئے. تو ہم کو ہماری کسی پہاڑی کے اوپر ہی گرا تھا. ہمارے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سانس بھی آہستہ یہ در مصطفیٰ ہے, یہاں پر خدشہ ہے بڑا بے ادبی کا. ایک سانس ہل گیا تو ہمیں حساب اس کا دینا پڑے گا. تو مدینہ منورہ بہت مقدس جگہ جہاں پہ آپ حضرات آ کر کھڑے. احد کے میدان پر سب سے خاص جگہ آپ کو اور بھی گائیڈ کر دوں, جتنا بھی پہاڑ میں نظر آ رہا ہے سارے کا سارا احد ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا, لیکن ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اس پہاڑ کو دیکھ لیں جس پہاڑ میں اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جو اللہ کے نبی سے باتیں کرتا تھا, وہ پہاڑ جس سے اللہ کے نبی مخاطب ہوا کرتے تھے. احد وہ پہاڑ جس کے متعلق میرے اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ, فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس احد کے پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. ریڈ کلر کا سرخ کلر کا پہاڑ ہے. 450 کلومیٹر کا سفر آپ مکہ سے مدینے کی جانب طے کر کے آگے ہیں. راستے میں پہاڑی پہاڑ آئے تھے, لیکن اس پہاڑ جیسا کوئی پہاڑ مدینے کے اندر نہیں ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا, پیار کرتا تھا. اس پہاڑ کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اس پہاڑ کو اگر چھوا جائے تو یہ پہاڑ محسوس کرتا ہے کیسے اللہ کے نبی اور خلفائے راشدین جب ایک دن اس پہاڑ کے اوپر آئے تو یہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا. اس پہاڑ پر زلزلہ آ گیا. پیارے آقا نے اپنی ٹھوکر مبارک ماری اور ارشاد فرمایا کہ احد کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہے. تو یہ پہاڑ اسی وقت رک گیا تھا. یہ پہاڑ اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی میں جھوم اٹھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سوار ہے. سبان دیکھیں زلزلہ ارتھ کوئک جسے آج کی سائنس روک نہیں سکتی, اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی کی ایک ٹھوکر مبارک سے احد وہیں کا وہیں رک گیا تھا. یہ 8.5 کلومیٹر لمبا ہے اور 3 کلومیٹر چوڑا چوڑائی میں احد کا پہاڑ ہے, جس کے دامن میں اسلام کی دوسری جنگ اس مقام پر لڑی گئی تھی. اس پہاڑ کو اگر فضا سے ہیلی کیم سیٹلائٹ سے گوگل میپ کے ذریعے نیٹ پہ بھی سرچ کریں, اس پہاڑ کے اوپر جو لفظ بنتا ہے وہ پورے کا پورا محمد لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی زخموں سے چور جب اس میدان سے اس پہاڑ کی جانب آئے تو یہ پہاڑ خود بخود پھٹ گیا, یہ پہاڑ خود بخود کھل گیا. اس پہاڑ نے اللہ کے نبی کو اپنے دامن میں لے لیا. اس پہاڑ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اس پہاڑ کے اوپر بیٹھے تشریف فرما ہوئے تو وہ جگہ مومو کی کرسی بن گئی تھی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ایسے اس پہاڑ کے اوپر لگایا, یہ پہاڑ یہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موم بن جاتے تھے. اپنی آنکھوں پہ رش کریں, دل میں جو دعا ہے مانگے. وہ پہاڑ جو جیسے آج ہماری گناہگار آنکھیں اس پہاڑ کو دیکھ رہی ہیں نا, یہی وہ احد کا پہاڑ ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی ایک دروازے پر ہمیں دکھائی دے گا. احد وہ پہاڑ ہے جسے اللہ کے نبی نے سونے کی مانت قرار دیا کہ احد سونے کا پہاڑ ہے. بروز محشر قیامت کے دن یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. مدینہ منورہ میں 2 چیزیں بروز محشر, ایک ریاض الجنہ اور ایک احد کا پہاڑ جو اللہ کے نبی کے ساتھ مدینے میں بروز محشر اللہ کی جنت کے کسی بھی دروازے پر ہمیں دکھائے. بہت بڑی زیارت ہے. بھائی صاحب ہم دائیں بائیں پھر جائیں گے. یہاں پہ میں اگر گاڑی میں آپ کو چھوڑتا تو سب لوگ کوئی ادھر کوئی تصویریں بنانے میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے. میرے بہت سے حاجی ایسے جو مدینے میں پہلی مرتبہ آتے یہاں پہ ان کو یہ نہیں پتا نا کہ اللہ کے نبی کے پیارے چچا کی قبر مبارک کون سی. آج میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے, کل آپ کسی اور کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. جو میرا فرض ہے آپ حضرات کو گائیڈ, تاریخ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم یہاں پہ کھڑے بات اب یہی مقام ہے, نہ تو اس پہاڑی کے اوپر جانے سے کچھ ملے گا, نہ تو ہمیں دائیں بائیں جانے سے کچھ ملے گا, کیونکہ سب لوگ اوپر چڑھ جاتے تو شہدا تو نیچے آرام فرما. کیا یہ بے ادبی کا زمرہ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو شعر عرض کیا کہ لسانس بھی آہستہ یہ در مصطفیٰ ہے, یہاں پر خدشہ ہے بڑا بے ادبی کا. ہمارا سانس ہل گیا, ہمیں حساب اس کا دینے پڑے گا. تو مدینہ منورہ بہت بڑی جگہ جہاں پر اللہ مزاق آ کر کھڑے ہیں. پیارے آقا ادھر اتنا روئے ہیں ایک خروش بھی اللہ کے نبی کو کسی جنگ میں نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی اس احد کے میدان پر ہے. اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. تو تمام بھائی صاحبان سب کہتے ہیں مدینے میں اگر اللہ کے نبی سے بات منوانی تو وہ مقام احد ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں مجھے جو ملا ہے وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا, ٹھیک ہے نا. شفا اولاد اللہ کی ذات کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا, اللہ کی ذات. لیکن یہ اللہ کے نبی کے پیارے ہیں. جب اللہ کے نبی کو اللہ کے پیاروں کا واسطہ دے دیں گے تو مدینے سے آپ خالی نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے, التجاؤں کے لیے کہا ہے,
اولاد کے لیے کہا ہے ان کی درخواست بھی یہاں پہ عرض کر دیں. اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے, لیکن نیت کر لیں. میرا ایک ہی بیٹا, میں نے ان سے مانگا اور امیر حمزہ نام رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے امیر حمزہ نام, میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ در ہے جہاں سے کبھی مدینے سے کوئی خالی نہیں کیا. جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کفیل بنا کر بھیجا ہے, ان کی دعائیں آپ پر واجب ہے, ان کا سلام آپ پر واجب ہے. سرکار کی خدمت میں سلام عرض کر دیں. اور ایک عرض آپ سے اور کروں گا کہ حج کی التجا یہاں پہ ڈال دیں. انشاءاللہ میرا ایمان سب کا یقین ہے کہ آپ مدینے میں حج کے لیے بھی آئیں. یہ میرا ایمان ہے کہ مدینہ منورہ یہاں سے کبھی کوئی اس در کے علاوہ بھی کوئی در ہے تو مجھے بتا دیں. یہ سب سے بڑا در ہے جہاں پہ آپ حضرات آ کر, میں لے کے آپ کو قبا کی طرف بھی لے کے جا سکتا تھا, لیکن یہ مدینے کے امیر ہیں. سب سے پہلے اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ان سے اجازت لے کے باقی آپ کو مدینے کی طرف, ٹھیک ہے. لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ محبت کے ساتھ بات اب ہو کے اپنا سلام کر دیں, حاضری دے دیں, دعا مانگ لیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہماری اگلی زیارت مسجد قبا ہے جہاں پہ عمرے کا ثواب ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ نوافل نہیں ہے, دعا نفل نہیں ہے, نماز نہیں ہے. مسجد کو 3 سالوں میں بنی, تو اس سے پہلے یہاں پہ مسجد نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرے لائق کوئی سوال ہو تو میری جان بھی حاضر.